فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ اچھا کلچر ہے اور اچھی تہذیب ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی حال احوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عام لوگوں سے کچھ ہٹ کر دیا ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ کہتا ہے، لیکن اس کے لہجے میں کچھ عجیب قسم کا غرور ہوتا ہے اور تکبر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو لوگوں سے ہٹ کر دیا ہے، اور میں اپنے رشتہ داروں میں، میں اپنے کزنوں میں اپنی برادری میں، میں اپنے ہم اثر لوگوں میں اپنے محلے داروں میں آگے بڑھ گیا ہوں، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر بہت راضی ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن اس نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے اس کا امتحان زیادہ ہے، اور جس کو اللہ پاک نے کچھ کم دیا ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے، اس کا امتحان آسان ہے، اس کا امتحان ہلکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اور دنیا کے لوگوں سے ہٹ کر عطا کر رہا ہو، اور اس کے پاس مال بڑھ رہا ہو، اس کے پاس عزت و اقتدار بڑھ رہا ہو، اس کی جائیداد و اولاد میں اضافہ ہو رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداریوں میں، نیکیوں میں، حسنات میں، آخرت کو ٹھیک کرنے کے کاموں میں بھی اضافہ ہو رہا ہو، پھر یہ شخص فی الواقع بڑا قابل قدر بھی ہے اور قابل رشک ہے کہ مال بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعتیں اور فرما برداریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اگر مال بھی بڑھ رہا ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ سے بغاوت بڑھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کرنے کے واقعات ہو رہے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کہیں نظر بھی نہیں آتا اور آخرت کی کوئی بات اس کے سامنے نہیں رہتی، ادھر مال بڑھ رہا ہے ادھر عیاشیاں بڑھ رہی ہیں، ادھر مال بڑھ رہا ہے ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں، ادھر مال بڑھ رہا ہے ادھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ مال اب اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ بالعموم لوگوں کو جو دنیا میں زیادہ مال دیا جاتا ہے وہ آپ میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم شاید دینے والے کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، تبھی تو وہ ہمیں دے رہا ہے، اس کو نہیں دیا مجھے دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ پر راضی ہے۔ قرآن حکیم نے اس احساس اور اس تصور کی ہر جگہ پہ نفی کی ہے۔ یہاں آج کی آیت میں بھی یہی کچھ کہا گیا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، ہماری آیات کا منکر ہو گیا، وقال، اور اس نے کہا لأوتین مالا وولدا، مجھے دیا جائے گا مالا وولدا، مال بھی زیادہ دیا جائے گا اور اولاد بھی زیادہ دی جائے گی، مجھے مال زیادہ ملا ہوا ہے، اولاد زیادہ ملی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں مجھے مال زیادہ ملے گا اور اولاد زیادہ ملے گی، تم اسی طرح جوتیاں پٹکتے رہو گے جس طرح یہاں جوتیاں پٹک رہے ہو، اور جس طرح یہاں تمہیں کچھ نہیں ملا ہوا وہاں بھی مجھے سب کچھ ملے گا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، اور ان سے آس بن وائل نے کچھ کام کرایا اور کچھ مزدوری اس کے پاس رہ گئی، ادھار پر اس نے کام کرایا۔ خباب بن ارت اس سے مزدوری مانگنے کے لیے گئے تو اس نے کہا میرے پاس کوئی مزدوری نہیں ہے، جب تک تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے میں تمہیں کوئی مزدوری نہیں دوں گا، اگر تم آپ کا انکار کر دو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہو جاؤ، ان کی رسالت کا انکار کر دو، مزدوری ابھی لے لو مجھ سے۔ تو حضرت خباب بن ارت نے فرمایا کہ تم مجھے مزدوری نہیں دو گے تو میں اس وقت تم سے مزدوری لوں گا جب حشر کا میدان ہوگا، اور میں وہاں تم سے مزدوری لوں گا جب تم مرے گا، مر کر دوبارہ زندہ اٹھے گا تو میں وہاں تم سے، یعنی ایک قسم کا میسج بھی اس کو دے دیا کہ بچے یہاں دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی دنیا ہے، اور تو نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جی کر اٹھنا ہے، اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا اور اس وقت میں تجھ سے مزدوری دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اچھا اس طرح ہے، تو اس طرح ہے تو پھر اس طرح ٹھیک ہے کہ جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا تو صاف ظاہر ہے کہ جس طرح خدا نے مجھے اس دنیا میں تجھ سے زیادہ دیا ہے، مجھے نہیں اس بات کا یقین کہ وہ اس دنیا میں مجھ سے، اس دنیا میں مجھے زیادہ نہیں دے گا، اس وقت میرے پاس مال بھی زیادہ ہوگا اور میرے پاس جائیداد بھی زیادہ ہوگی، تو آنا مجھ سے لے لینا، میں تجھے دے دوں گا۔ تو ایک لحاظ سے اس نے خباب بن ارت کا انکار کیا، اب مذاق اڑایا اور پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خناس سمایا ہوا ہے یا یہ خیال بیٹھا ہوا ہے
کہ اللہ तबारक व ताला जिस तरह दुनिया में लोगों से ज़्यादा उनको दे रहा है, आखिरत में भी उनको ज़्यादा देगा। अतला अल गैब, क्या गैब से कोई उनको इत्तला मिली है? कोई अल्लाह की चिट्ठी आई है, कोई अल्लाह का ख़त आया है, अल्लाह की किसी किताब में लिखा हुआ है, कोई दलील, कोई सनद, कोई सबूत? किस बुनियाद पर वो कहते हैं कि मरने के बाद भी हमें आखिरत में ज़्यादा मिलेगा जिस तरह दुनिया? अतला, क्या ये मुत्तले हुए हैं? क्या इनको खबर हुई है? क्या इनको पता चला है? अल गैब, गैब का कोई पता चला है? या फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है अमित्तखज़ इंद रहमान अहदा, या इन्होंने रहमान से कोई अहद पकड़ा हुआ है, कोई वादा, अल्लाह ताला ने इनसे कोई वादा किया हो, कोई नबी भेजा हो, कोई फरिश्ता भेजा हो। गैब पर मुतले हुए हैं जाके अल्लाह ताला की तरफ से कोई उनके साथ मुआहदा हुआ है जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं। हाँ जी, तो ये दुनिया चूँकि मेरे अजीज़ दोस्तों धोखे की दुनिया है, यहाँ हकीकतें नहीं खुलती हैं, हकीकतें खुलती हैं आखिरत में। सच सच और हक हक, झूठ झूठ और झूठ झूठ वहाँ बिल्कुल नज़र आएगा। और जब इंसान मरेगा तो इंसान को पता चलेगा कि मैं किस गलत फहमियों में मुब्तला रहा हूँ और हकीकत क्या है। अल्लाह ताला का ये कुरान इन गलत फहमियों से निकालने के लिए, इन गफलतों से इंसान को जगाने के लिए नाजिल हुआ है और इसको हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह पाक हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा, अल्लाह दीन और दुनिया के हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मर्ज़ों से शिफा नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इम्तहानों में, ऐसे आज़माइशों में मुब्तला न फरमा जिनका बोझ हम उठा न सकें। अल्लाह दुनिया व आखिरत की रुसवाई से महफूज फरमा, अल्लाह दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और साले बना। अल्लाह ज़िंदगी के जितने सांस बाकी हैं अपनी इताअत पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व ताला मरते दम तक इस कुरान का उस्ताद या इस कुरान का शागिर्द बने रहने की तौफीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।